اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ عزیزان ایمان، کل عرض کیا گیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک ہدیہ ہے بندوں کے لیے، ایک عطیہ پروردگار ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ذریعے سے نعمتائے معنوی کو انسان کے حوالے کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، کہ یہ ماہ مبارک رمضان سبب بنتا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان اور بالخصوص اس مہینے کے روزے، اس مہینے کا تعارف ہی اس طرح سے کرایا گیا کہ یہ ماہ صیام ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور یہ روزے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نزدیک کرتے ہیں، انسان کو مادی نعمتوں سے اس کی توجہ کو ہٹا کر معنوی نعمتوں کی طرف کرتے ہیں، کہ انسان کی نظر طبیعت سے ہٹے اور ماورائے طبیعت کی طرف پہنچے، کہ انسان دنیائے مادی سے بلند ہو کر دنیائے روحانیت کی طرف متوجہ ہو، انسان مادی دنیا اور جسمانی دنیا سے نکل کر روحانی دنیا میں قدم رکھے، ظاہر کی دنیا سے نکل کر باطن کی دنیا میں پہنچے، جسم کی دنیا سے نکل کر روح کی دنیا میں پہنچے، طبیعت سے اٹھے اور مادے سے اٹھے معنویت کی دنیا میں پہنچے۔ نعمتائے دنیاوی ہی ساری نعمتیں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں سے روکنے کے لیے ماہ مبارک رمضان کو اور ماہ صیام نہیں قرار دیا، روزے اس لیے واجب نہیں قرار دیے کہ انسان کو روکا جا سکے، بلکہ انسان کو عطا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے انسان کی تربیت کے لیے اور یہ چونکہ ناگزیر تھا کہ انسان مادی دنیا میں رہتے ہوئے مادے سے چشم پوشی کرے، اور اس کے لیے نعمتائے معنویت سے ہمکنار کرنے کے لیے آسان طریقہ یہی تھا کہ انسان کو اس طرح سے تربیت دی جائے کہ انسان مادی چیزوں پر روحانی چیزوں کو ترجیح دے اور معنوی دنیا کی لذتوں سے آشنا ہو سکے۔ ان لذتوں کے ہوتے ہوئے، دنیاوی لذتوں کے ہوتے ہوئے معنوی لذتوں کا ادراک انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ وہ نعمتیں انسان کے شامل حال کر سکے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ تو اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، تقوی اس کا کام روکنا نہیں ہے، اس کا کام عطا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں سے محروم نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ نعمتیں دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس طریقے ہی سے انسان کو یہ نعمتیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے جیسے ان نعمتوں کو تک انسان کو پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کا تزکیہ ضروری ہے، اس کا تخلیہ ضروری ہے۔ تو انسان کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسان مرحلہ تخلی میں آئے، انسان جو ہے وہ دنیا سے دوری اختیار کرے، اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں سے نجات دے اور دنیا سے قطع تعلق کرے، انقطاع حاصل ہو تاکہ کمال نصیب ہو سکے، انسان عروج پا سکے۔ تو عروج پانے کے لیے انسان کے جو پیر دھسے ہوئے ہیں دنیا میں، اس سے اس کو بلند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جو چیز انسان کو بلند کرتی ہے وہ اس کے اعمال صالحہ ہے، کہ عمل صالح اور یہ سیر و سلوک، یہ راہ تفکر،
یہ تذکر، یہ ذکر، یہ فکر انسان کو بلند کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پرواز کرتی، ملکوت میں پرواز کی صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر فرشتوں کے صفات پیدا ہوں۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، فرشتوں کو نیند نہیں آتی، فرشتوں کو اونگ نہیں آتی۔ فرشتے کی جو صفات ہیں ان صفات سے انسان کو کسی حد تک قریب کیا جا سکے تاکہ وہ نعمتیں جو فرشتوں کے شامل حال ہوتی ہے وہ انسان کے شامل حال ہو سکے۔ اسی لیے کہا گیا کہ العلم فی الجوع، علم جو ہے وہ بھوک میں رکھا گیا ہے۔ کتنے کمالات ایسے ہیں کہ جو انسان کو بھوک اور پیاس میں نصیب ہوتے ہیں کہ جب انسان مست ہو جاتا ہے کھا کر، اور جب انسان کے اندر مستی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں غفلت طاری ہوتی ہے، اور یہ غفلت اس کو جو ہے لذت‌ہائے معنوی کے ادراک سے روک دیتی ہے کہ انسان کو وہ لذتیں جو اللہ نے معنویت میں رکھی ہیں وہ اس کو انسان درک نہیں کر سکتا ہے، ان مقامات تک نہیں پہنچ۔ تو دنیا میں ان مقامات سے آشنا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ آخرت کے لیے تیار ہو سکے۔ تو دنیا وہ جگہ ہے جہاں انسان آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملکوت کے دیدار کے لیے، حقیقتوں سے آشنا ہونے کے لیے، انکشاف حقائق کے لیے، اور پردوں کے اٹھنے کے لیے، نقاب الٹنے کے لیے، حجابات کے برطرف ہونے کے لیے، اور نگاہ باطنی پیدا ہونے کے لیے کہ انسان کی روح میں لطافت پیدا ہو، انسان کی روح پاک ہو۔ تو جب روح پاک ہوتی ہے تب وہ تمام نعمتیں جو روح کی پاکیزگی سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کے شامل حال ہو سکے۔ تو سب سے اہم ترین چیز جو انسان کے لیے ہے وہ ہے پاکیزگی، وہ ہے طہارت، کہ طہارت نہایت ہی اہم ترین شے، بغیر پاکیزگی کے، بغیر طہارت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ جو پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آئینہ ہے، آئینے کا کام جو ہے عکس کو دکھانا ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے تو آئینے پر جو گرد پڑی ہوئی ہے اس گرد کو صاف کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ گرد صاف نہیں ہوگی، یہ آلودگی سے پاک نہیں کیا جائے گا، آئینے میں تصویر یار دکھائی نہیں دے گی، حبیب کا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ تو اب اس آئینے کو پاک کرنے کے لیے صفائی ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے۔ تو ظاہری تصویر کے لیے ظاہری آئینے کو پاک کرنا پڑتا ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے معنویات کی ادراک کے لیے تفکرات کے اور تخیلات کو پاک کرنے کے لیے اپنے تخیل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فکر کو پاک کرنے کی ضرورت، اپنے ذہن کو پاک کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح سے محبت اور عشق کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے، عشق الہی سے اگر سرشار کرنا ہے تو اس دل کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ جو محبت کا ادراک کر سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا سفر شروع کریں پاکیزگی سے، طہارت سے۔ تو طہارت ہی کے ذریعے سے ہم جو ہے ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے شامل حال رکھا ہے۔ تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ طہارت میں یہ ظاہری جو فقہی طہارت کا جہاں تک ذکر کیا گیا یہ بھی بہت اہم ہے۔ آغاز تو یہیں سے ہوگا۔ ہم نے کل عرض کیا کہ ظواہر کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور طہارت میں فقہی طہارت کے 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں: وضو، غسل اور تیمم۔ ان میں سب سے اہم جو ہے وہ وضو ہے۔ وضو کیا کرتا ہے؟ انسان کو آلودگیوں سے نجات دیتا ہے۔ وضو جو ہے انسان کو پاک کرتا ہے، اس کے چہرے کو پاک کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو پاک کرتا ہے، اور اس کے وجود کو پاک و صاف کرتا ہے تاکہ انسان کے اندر جو دنیاوی غلاظتیں اس کے اوپر جو جم گئی ہیں اس سے اس کو نجات دے سکے۔ تو طہارت بہت ضروری ہے، وضو انتہائی
اہم ترین چیزیں آج میں نے عرض کیا کہ یہ آج کے ماحول میں جو دنیا اس کی طرف رخ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہاتھ دھونا چاہیے اور منہ دھونا چاہیے، یہ اسلام بار بار کہہ رہا ہے کہ مسلسل جب بھی آپ باہر جائیں، جب بھی باہر سے آئیں وضو کریں، مسلسل وضو کرتے رہیں، مسلسل۔ اب یہ نہیں کہ وضو کر چکے ہیں تو اب پھر وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، بلکہ وضو پر وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو وضو ٹوٹنے کے باوجود بھی وضو نہیں کرتے، جائے کہ جو ہے وضو پر وضو کریں۔ تو ہم ابھی اس مرحلے تک نہیں آئے ہیں کہ ہم وضو کی اہمیت کو سمجھیں۔ ابھی ہم جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کوئی وضو کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہ 7 بج رہے ہیں، اب یہ وضو کر رہے ہیں، یعنی لگتا ہے اب انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے صبح کی، اب جو ہے وہ اٹھے ہیں تو وضو کر رہے ہیں، لگتا ہے نماز پڑھ، یعنی جب بھی وضو کو دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ عموماً جو ہے وضو اسی وقت لوگ کرتے ہیں جب انہیں نماز پڑھنا ہوتا ہے، اور بغیر نماز کے وضو کرنے کو بلا وجہ سمجھا جاتا ہے کہ بلا وجہ وضو کر رہے ہیں۔ نماز جب نہیں پڑھنی ہے تو پھر وضو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ قرآن نہیں پڑھنا ہے تو پھر وضو کیوں کر رہے ہیں؟ مسجد میں نہیں جانا ہے تو پھر وضو کیوں کر رہے ہیں؟ گھر میں جب ہیں تو گھر میں وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جو انسانوں کے ذہن میں ہیں۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ نجات حاصل کرنی ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ وضو خود ایک عبادت ہے، کہ اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے، وضو کرنے سے ثواب ملتا ہے، وضو کرنا عبادت ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا یہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کے حصول کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ کہ روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روایت میں کہ حضرت نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ دنیا سے آلودہ ہو جاتے ہیں، جب وہ اجتماع میں جاتے ہیں تو دنیا سے آلودہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا نماز سے مشرف ہونے کے لیے ان کو دستور دیا گیا ہے کہ وہ وضو کریں۔ کہ انسان بہت سارے لوگوں سے ارتباط میں آتا ہے، اجتماع میں جب باہر نکلتا ہے، بازار پہ پہنچتا ہے، گھر کے باہر نکلتا ہے، سڑک پر پہنچتا ہے تو اس کی آنکھ کان یہ سب جو ہے کھلے ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح سے آلودگی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جب آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی آلودگی کو برطرف کرنے کے لیے اسے وضو میں رہنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے تو وضو کرے، باہر سے جب گھر میں آئے تو وضو کرے۔ کہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ جو ہے یہ آج جو دنیا اس ایک جو ہے ایک نامعلوم بیماری سے خوف کھاتے ہوئے جو اپنے آج پاکیزگی کا اظہار کر رہی ہے، 1400 برس پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستورات انسانوں کے حوالے کیے تھے، لیکن انسانوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، پاکیزگی کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور وضو جو اسلام کا اہم ترین ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسا واجب ہے کہ جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، جس کے بغیر جو ہے وہ نماز طواف آپ نہیں پڑھ سکتے، جس کے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے طہارت ضروری ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور وضو جو ہے انسان کے وہ اثرات جو تکوینی اثرات ہیں اس کو بھی جو ہے وہ محو کر دیتا ہے، آثار ظاہری کو بھی محو کرتا ہے، آثار باطنی کو بھی محو کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کی نگاہ نامحرم پہ پڑے، اچانک پڑ سکتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ فوری وضو کرے تاکہ اپنے آنکھ کو پاک کر سکے۔ اگر انسان باہر گزر رہا ہے بازار سے، اس کے کان میں کوئی شہوانی آواز اس کے کان سے ٹکرا سکتی ہے، یعنی بغیر ارادے کے اس کے کان سے جو ہے وہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ بغیر ارادے کے اس کی آنکھ آلودہ ہو جاتی ہے گناہ سے، بغیر ارادے کے اس کے کان
آلودہ ہو جاتے ہیں، بغیر ارادے کے اس کے دہن سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سرزد ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے اثرات تکوینی جو ہے وہ تو مرتب ہوتے ہیں، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے جو ہے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس پہ آپ کو عقاب نہیں ہوگا قیامت کے دن، لیکن اس کے تکوینی اثرات تو ہیں۔ جیسے زہر انسان جو ہے اچانک کھا لے تو اس کے تو اثرات پڑیں گے، اگر جو ہے جان بوجھ کے نہ کھائے، بغیر انجانے میں اگر کوئی زہر کھا لیتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان چوری کا مال خرید لے، کسی انسان نے چوری کا چاول آپ کو کھلا دیا، اس نے چوری کیا، آپ کو جو ہے وہ چاول چوری کا کھلا دیا اور آپ نے وہ کھانا کھا لیا، تو صحیح ہے کہ آپ کو عقاب نہیں ہوگا، لیکن تکوینی اثرات بھی تو ہو سکتے ہیں، یعنی خارجی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ کسی انسان نے جو ہے وہ کوئی سڑی ہوئی چیز کھا لیا، جان بوجھ کر نہیں بلکہ انجانے میں، تو کیا اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس کا اثر پڑے گا۔ اسی طرح سے ان اثرات کو بھی محو کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ تو آپ کے یہ جو اثرات تکوینیہ ہیں اس سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے، اس میکروب سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے، اس وبا سے بھی، اس بیماری سے بھی آپ کو نجات، کہ اس سے آپ کا بدن بیمار ہوگا۔ وہ کپڑا جو آپ نے چوری کا خرید کے پڑھا ہے، وہ پہنا ہے اور اس سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ لباس آپ پہن رہے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، نماز بھی آپ کی صحیح ہے، آپ کا طواف صحیح ہے، آپ کا حج صحیح ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اثرات تکوینیہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے وضو ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اثرات تکوینیہ سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بیماری رکھی ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو، کہ انسان اس علاج سے واقف نہیں ہوتا ہے، لیکن بیماری بعد میں آتی ہے، علاج کا انتظام پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ دوا پہلے بنتی ہے اور درد بعد میں آتا ہے، لوگ تلاش بعد میں کرتے ہیں، تو آپ کے تلاش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے انتظام کیا ہے۔ تو اب ایسے حوادثات ناگہانی سے بھی نجات دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وضو کریں، کہ وضو کا ظاہری اثر بھی ہے اور اس کا باطنی اثر بھی ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ ظاہر پہ اس کا اثر پڑتا ہے، ہاں اس کے اثرات جو ہیں باطن پہ بھی مرتب ہوتے ہیں، البتہ ظاہر پہ زیادہ مرتب ہوتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر کی چیز ہے، تو جو ظاہر کی چیز ہوتی ہے اس کا اثر ظاہر پہ زیادہ مرتب ہوتا ہے۔ جو باطنی چیز ہوگی یعنی طہارت باطنیہ کا اثر باطنی چیزوں پر زیادہ مرتب ہوگا، اگرچہ کہ وہ ظاہر کو بھی متاثر کرے گا، لیکن زیادہ تر اس کا اثر اس پر ہوگا جس سے وہ وابستہ ہے جو چیز۔ تو لہٰذا وضو طہارت کا وہ اہم حصہ ہے جو تمام آلودگیوں سے انسان کو نجات دیتا ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے۔ بہت ساری روایات اس ذیل میں ہیں، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے، ان سب کو چھوڑتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وضو جو ہے حرم الہی کے لیے دل کو آمادہ کا حرم بنا دیتا ہے، دل انسان کو، قلب انسان کو حرم بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان کا قلب یاد الہی کا مرکز ہے، تو اس دل کو پاک کرنا پڑے گا نا، تاکہ اس میں یاد الہی کا چراغ جلایا جا سکے۔ وہ طاقچہ ہے کہ جس میں چراغ جلتا ہے یاد الہی کا، تو اس طاقچے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے جس میں چراغ جلایا جا رہا ہے۔ تو حرم الہی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جس دل میں رہتا ہے اس دل کو ہمیشہ پاک و صاف رہنا ہے، کہ اسی لیے انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ شب و روز وضو کرے، دن و رات وضو کرے، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے، ہمیشہ دل کو آمادہ رکھے۔ اور دل کو آمادہ رکھنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں، کیونکہ دوست آ رہا ہے، آپ کا کوئی دوست گھر میں آئے تو آپ گھر کو پاک و صاف نہیں کرتے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان میں مسجدوں کو جو ہے وہ چراغاں کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے،
تو یہ جو صفائی ہو رہی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، یہاں یاد الہی۔ تو جس طرح سے مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی انسان کے قلب میں یاد الہی کے دیے جلتے ہیں۔ انسان کا دل یاد الہی کا مرکز ہے، تو اس دل کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دل کو کیسے پاک کیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، باطنی طہارت کے لیے ان ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز کی ضرورت۔ جیسا بعض صوفی حضرات کہتے ہیں کہ ان ظاہر کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس وضو کی کیا ضرورت ہے، اس نماز کی کیا ضرورت ہے، یہ حج کی کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، جہاد کریں نہ کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ تو پھر انسان کا دل نجس کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی سوال ہمارے ایک استاد سے خم میں جو ہے کوئی خانقاہ کا انسان آتا ہے، اور کیونکہ خانقاہیں وہاں بہت زیادہ ہیں، بالخصوص جو ہے وہ گناہ آباد جو ہے وہاں پر جو ہے خانقاہیں بہت زیادہ ہیں، تو وہاں کے لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آقا ہمارا انسان کا دل جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، میں شراب پیتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں گالی بکتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں تمام برائیاں کرتا ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ انسان کے دل پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، زبان گندی ہو رہی ہے، دل پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ میں شراب پی رہا ہوں، اس کا دل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جسم متاثر ہو رہا ہے نا، دل تو پاک و صاف ہے، میری نیت پاک ہے، میرا دل پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دل کو اب نجس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سب چیزوں تو دل پاک رہتا ہے، تو پھر نجس کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ دل کو کیسے پاک کریں گے کہ دل کے اندر پہنچ کے کیسے جو ہے کپڑا لے کے اسے صاف کریں گے؟ کیسے صاف کریں گے؟ یہی چیزوں کے، یہی جزیات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پانی پی کر جب سلام اللہ علی الحسین کہتے ہیں، یہ چھوٹی سی چیزیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ وضو کرتے ہیں، اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ جو آپ روزہ رہتے ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان سے ہٹ کر بھی روزے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس روزے کے فوائد و برکات کیا ہیں۔ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کے فوائد کیا ہیں، تو وہ لوگ روزے پر جان چھڑکتے ہیں، پوری زندگی روزہ رہتے ہیں۔ نفیسہ خاتون کی موت ہی جو ہے وہ روزے کی حالت میں، سال بھر بیوی روزہ رہا کرتی تھی۔ تو نفیسہ خاتون وہ خاتون ہے کہ جو روزے سے کسب فیض کرتی تھی۔ کچھ لوگ مسلسل نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے توسل اور جو ہے اس سے توسل اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ روزے کے ذریعے سے، کچھ لوگ جو ہے حج کے ذریعے سے، زیارات کے ذریعے سے۔ یہ تمام وسائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے مسلسل اس کی پابندی انسان کو جو ہے وہ نجات دیتی ہے دنیاوی آلودگیوں سے اور اسے پاک و صاف رکھتی ہے۔ تو انسان کے قلب کی تطہیر کے لیے وضو ایک بہترین عبادت ہے۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان کا قلب پاک ہوتا ہے اور وہ نیک کاموں کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب وضو کرتے ہیں آپ، تو انسان پاک ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں پاک خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو ہے جب وضو کرتا ہے تو نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، وضو کرتا ہے تو دعا پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے، وضو کرتا ہے تو قرآن پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے، یعنی نیکیوں کو دعوت ملتی ہے، اور دشمن جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ شیاطین جب دیکھتے ہیں کہ وضو کر رہا ہے تو ایسے شخص سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور فرشتگان الہی امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور القاء کرتے ہیں اس کے ذہن پر کہ تم نیک بننا چاہتے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ملائکہ قریب آتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وضو کرنے والوں کو جو ہے پیش نہاد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں رک کے کہوں کہ لوگ جو ہے وضو کی اہمیت کو اگر سمجھ جاتے ہیں تو وضو اتنا کرتے ہیں اور اتنا پانی بہاتے ہیں۔ دیکھیے وضو کرنے کے لیے پانی کا خرچ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو ہے وضو کرنے کے ایک بالٹی لوگ پانی بہا دیتے ہیں تھوڑا سا وضو کرنے، یعنی جو 3 چلو میں ایک چھوٹی سی گلاس سے وضو ہو سکتا ہے، ایک چھوٹی سی گلاس میں وضو ہو سکتا ہے، انسان کیا کرتا ہے پوری بالٹی بہا دیتا ہے ایک وضو کرنے کے لیے۔
تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ وضو کرنا مستحب، پانی کا بہانا حرام، اسراف حرام۔ تو لوگ ایک مستحب انجام دینے کے لیے ایک حرام کام کر لیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر نرمی پیدا ہو، دل آپ کا آمادہ ہو، اس سے آپ کیا ہو رہے ہیں؟ وضو کر کے آپ کا دل ثقیل ہو رہا ہے نا؟ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کا دل نرم ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے آپ کو اسراف سے بچنا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے پانی جب اتنا زیادہ ہے تو جو ہے ہم کیوں نہ پانی بہائیں، یہاں کیا پانی کی قلت ہے، تو نل کھلا رکھتے ہیں اور پانی بہتا جاتا ہے، اور کیا آپ وضو کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے اس سمندر میں بھی میں پانی خرچ کروں تو اتنا ہی خرچ کروں گا جتنی مجھے ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بلا ضرورت جو ہے کیونکہ سمندر سامنے لہٰذا جو ہے اس کو آلودہ کر دے، نہیں، نہ اس سے جو ہے اتنا پانی لیں کہ جو ہے وہ جو ضرورت نہیں ہے، تو اسراف ہے۔ اسراف جو ہے وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وضو سے رہے، وضو صبح و شام کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی بازار کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسے اپنی عنایت جلب کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے، وہ کسب حلال کے لیے باہر نکل رہا ہے، تو اس کو باوضو ہو کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ اس کا کام بنے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلے کسب و کار کے لیے، نوکری کے لیے، دفتر جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، تو وہ روبہ قبلہ ہو کر یا اللہ کہے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد میں جو ہے وہ قبلہ رو ہو اور اس طرح سے دعا کرے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے کاروبار کی طرف رخ کرے۔ تو جتنا کچھ وہ عرق ریزی کرے گا اتنا ہی آئینہ قلب جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوتا جائے گا۔ تو جب بھی وہ صبح اٹھے، حتیٰ سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد مسلسل وضو کریں، صبح و شام جو ہے وہ باوضو رہے۔ باوضو رہنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی طہارت و پاکیزگی انسان کے رزق میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی وضو ذریعہ بنتا ہے روزی اور روزگار کے لیے، رزق کے لیے ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ تو ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ تربیت کا ایک ایسا سسٹم وجود میں لاتا ہے کہ اس مہینے میں انسان جو ہے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے، اور یہ پاکیزگی سال بھر برقرار رہتی ہے۔ اتنا وہ اپنے آپ کو عادت ڈالے اس مہینے میں، اچھائیوں کی ایسی عادت ڈالے کہ یہ عادت سال بھر برقرار رہے۔ اور ایسی اچھی عادتیں ڈالنے کا بہترین موقع جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے ہم جو ہے نیکیوں تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مہینہ نہایت ہی متبرک مہینہ ہے۔ تمام چیزیں اس مہینے میں آسان ہو جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں جس سے انسان گھبراتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے واقعی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر عام دنوں میں روزہ رکھنا کتنا دشوار ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں آسان ہے۔ عام ایام میں تلاوت قرآن کتنا مشکل ہے، ماہ مبارک رمضان میں آسان ہے۔ تمام چیزیں آپ دیکھیے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، عام دنوں میں مشکل ہے، ماہ مبارک رمضان میں آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کا دل خدائی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خدا بسنے لگتا ہے، اور خدا اس سے تمام انسان کے جب دل میں خدا آ جاتا ہے تو پھر پورے وجود میں اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے تمام وجود سے وہ نور الہی، اس کے اعضاء و جوارح سے یہ تمام تاریک وجود انسانی منور ہو جاتا ہے اس چراغ یاد خدا سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ اسی طرح سے غسل بھی ہے کہ انسان جو ہے مجنب ہوتے ہی غسل کرے، ایسا نہیں کہ جنابت کی حالت میں سو جائے
اور جنابت کی حالت میں صبح کرے، سوئے بھی اس حالت میں اور اٹھے بھی اس حالت میں. تو جب ایسی وہ کیفیت میں ہے تو آپ بتائیے کہ اللہ کی نعمتیں اور جو ہے فرشتوں کا رخ اس کی طرف کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اس کے رزق میں وسعت ہو سکتی ہے، کیسے اس کی نعمتیں اس کے شامل حال ہو سکتی ہیں. تو جب انسان جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے نعمتوں سے، یہ جب وہ اپنے آپ کو خود محروم کر لیتا ہے تو کس طرح سے جو ہے اس کے شامل حال یہ نعمتیں ہوں. تو لہٰذا انسان کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم مسلسل اس کے نعمتوں کی بارش، اس کا کرم بہانہ ڈھونڈتا ہے. تو آپ کچھ بہانہ تو دیجیے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے وہ اپنے بدن کو پاک رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے، اپنی زبان کو پاک رکھے، اپنے قلب کو پاک رکھے، کیونکہ اس کا رابطہ دیکھیے بدن کا اور روح سے ایک ربط ہے. ایسا نہیں ہے کہ روح کا بدن سے کوئی ربط نہ ہو. جب انسان خوف کھاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے. جب جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اس کے چہرے پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کے روح اور بدن جو ہے وہ ایک دوسرے سے بے تعلق ہوں اور دونوں کا ایک دوسرے پہ اثر نہ پڑے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بدن کو بھی پاک رکھیں، اپنی روح کو بھی پاک رکھیں. روح کو پاک رکھنے سے ہم اپنا باطن پاک رکھتے ہیں اور بدن کو پاک رکھنے سے ہم اپنے ظاہر کو پاک رکھتے ہیں. تو ظاہر کو پاک کرنے کے لیے بدن کی طہارت ضروری ہے اور باطن کو پاک کرنے کے لیے روح کی طہارت کی ضرورت ہے کہ جب روح پاک ہوگی تو اس کا باطن بھی پاک ہوگا اور دونوں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوں گے. ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ روح جسم میں ہے. روح کی حکمرانی ہے انسان کے جسم پر. روح حاکم ہے بدن انسانی پر. تو حاکم اور محکوم جو ہے اس طرح سے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. سمجھتا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ آگے والی بحث کو، کیونکہ مسلسل یہ گفتگو جاری رہے گی، لہٰذا ہم ناظرین سے گزارش کریں گے، اپنے سامعین سے گزارش کریں گے کہ آپ حضرات اگر متوجہ رہیں تو یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا اور گفتگو جو ہے جہاں پہ ختم ہوگی انشاءاللہ وہیں سے پھر شروع بھی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمدللہ.